صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کی چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ بہت مختصر سا ہے لشکر میرا، مقابل تو میرے ہے لاکھوں عدو، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے خون کے پیاسے ہے یہ اہل شر، میرے قتل کی ہے یہ تیاریاں، لعینوں کی تیغیں بھی ہے منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا،
میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سننا چاہو تو اے ہم نوا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ یہ تحریر پڑھتے ہی نکلے حبیب، تو رہوار روکا سرے کربلا، کیا کہ شہ نے کیا کہ شہ کو سلام وفا، حبیب عزیز سے یہ شہ نے کہا، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، میرے حبیب اے میری دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ یہ دیکھو مصائب، یہ دیکھو ستم، کہاں میرے خیمے کہاں القمہ، جو دل پر ہے گزری سناؤں گا میں، جو تم آ گئے تو دلاسا ملا، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، اچھا کیا اے حبیب تم یہاں آ گئے، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین۔ یہ مظہر یہ عرفان یہ ماتمی ہے، ترتیب میں کاروان ازاں، یہ سب ہے حبیب شہ مشرقین، سر حشر بولیں گے شاہ ہدا، حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے حبیب اے میرے دوست، اے میری آنکھوں کے چین، حبیب تم پر سلام حسین، پر محمد و آل محمد صلوات محمد صلوات، ایک سورہ فاتح کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص
مرحوم و مغفور حاجی ایاز حسین ابن محمد رضا خواجہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال علی بن الحسین زین العابدین علیہم السلام اما حق ابیک فتعلم انہ اصلک وانت فرعہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد سامعین محترم، مرحوم و مغفور حاجی ایاز حسین ابن محمد رضا خواجہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہٰذا ابتدائے کلام میں ہی میں مرحوم کے تمام لواحقین، مرحوم کے احباب، دوست، اعزاء، اقارب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ میرے مالک مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک امام حسین علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، چادر جناب فاطمہ کا سایہ نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص ان کے مزید بلندی درجات کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، آج کی جو مجلس ہے وہ ایصال ثواب کی ہے، اور بعض مجالس آپ جانتے ہیں کہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں خطیب کو الگ سے موضوع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجلس خود اپنے ساتھ ہی موضوع لے کر آتی ہے اور پھر اسی پر بات کی جاتی ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس کا یقیناً ایک خاص موضوع ہوا کرتا ہے، لیکن آج یقیناً ایک باب کی مجلس عزا ہے، تو یہ میرے خیال سے بہتر اور مناسب ہوگا کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے، تاکہ مجلس میں موجود جتنے سامعین ہیں وہ یہ احساس کر سکیں اور درک کر سکیں کہ پروردگار عالم نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ سامعین محترم، اس مجلس کے لیے میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد
چوتھے امام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا، اور دراصل یہ فرمان میں نے لیا ہے رسالۃ الحقوق سے۔ آپ جانتے ہیں چوتھے امام کی ایک مشہور کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، جو کہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے مولا کا ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ اس میں مولا نے کم و بیش 50 طریقے کے حقوق بیان کیے کہ پروردگار عالم کا حق کیا ہے، اسی طریقے سے تمہارا اپنے اوپر کیا حق ہے، اسی طریقے سے والد کا کیا حق ہے، والدہ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، پھر اسی طریقے سے استاد کے علاوہ تحفے کا کیا حق ہے، صدقے کا کیا حق ہے۔ اس طریقے سے مولا نے کم و بیش 50 طریقے کے حقوق بیان فرمائے۔ انہی حقوق میں مولا نے والد کے عنوان سے بھی گفتگو کی، اور جب بات ہوتے ہوتے والد کے موضوع پر آئی تو مولا نے اس طریقے سے بیان فرمایا، اما حق و ابیک، توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا جہاں تک تمہارے باپ کے حق کا تعلق ہے فتعلم، بس تم یہ جان لو، انہو اصلک وانت فرعہ، کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، تمہاری بنیاد ہے، تمہاری جڑ ہے، وانت فرعہ، اور تم اپنے باپ کی شاخ ہو۔ جملہ بدل کر کہتا ہوں، شاخ چاہے جتنی بھی پھیل جائے، شاخ چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس کا وجود اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جڑ موجود نہ ہو۔ لہذا جو ہمارا وجود ہے وہ ہمارے باپ کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے ہمارا اس دنیا میں وجود ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا باپ ہے اس کی قدر کرو، اور یہ جانو کہ تم اس کی شاخ ہو اور وہ تمہاری بنیاد ہے۔ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، یاد رکھو اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی اس دنیا میں نہ آتے۔ فَمَهْمَا رَأَيْتُ نَفْسَكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، اور دیکھو جب تم اپنے آپ پر غور کرو، جب تم اپنے اوپر خود دیکھو اور محسوس کرو اور بڑائی محسوس کرنے لگو کہ تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمت عطا کر دی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں رزق کی فراوانی موجود ہے، تمہیں کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تمہارے یہاں بیماری کا اتنا جو ہے وہ گزر نہیں ہوتا، تمہیں جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتیں مل گئی ہے، تم اتنے قوت مند، تم اتنے طاقت مند، تم اتنے صاحب اقتدار ہو گئے ہو، طرح طرح کے دسترخوان بچھانے پر تم قدرت رکھتے ہو، طرح طرح کی دعوتیں تم کر سکتے ہو، جتنا پیسہ بولو تم لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ یہ جو جتنی نعمتیں ہیں، فرمایا جب یہ تم اپنے اندر بڑائی محسوس کرنے لگو نا کہ اتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہے، تو یاد رکھنا، یہ بات جان لینا، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، ان تمام نعمتوں کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ اگر یہ باپ نہ ہوتا یہ نعمتیں تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یاد رکھو، پروردگار عالم کی حمد کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں باپ جیسی نعمت عطا کی ہے۔ بس سامعین محترم، اسی پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے میں نے کیا کہا کہ باپ ہے مولا کے قول کے مطابق درخت کی گویا کہ جڑ، اور اس کی اولاد گویا کہ شاخوں کی مانند ہے۔ شاخوں کا وجود اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جڑ موجود نہ ہو۔ اسی ذیل میں شاید علماء نے بیان کیا کہ والد کی مثال ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جو درخت سایہ دینے والا ہوتا ہے، ایک شجر سایہ دار، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ایک ایسا درخت جو سایہ دینے والا ہو۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض والد گھر کے گوشے میں بھی بیٹھے ہوں، ان کا آپ کے گھر کے نظام سے کوئی مداخلت نہ ہو اور وہ کوئی کام نہ کرتے ہوں، یا جملہ بدل کر کہتا ہوں، یاد رکھیے گا درخت پھل نہ دیتا ہو ضرور لیکن سایہ ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ اگر ایک گھر کے گوشے میں موجود ہے نا، تو جب تک وہ موجود ہے دل میں ایک سکون رہتا ہے کہ ہمارا باپ موجود ہے، دل میں ایک تمنا، دل میں ایک حسرت، دل میں ایک سکون جو ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ ہمارا باپ اس وقت موجود ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ہستی موجود ہے، کوئی نہ ایک سایہ کرنے والا موجود ہے، چاہے باپ کوئی کام نہ کرتا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن جو ہے وہ ایک بات یاد رکھیں، یہ میں نے جو مثال دی درخت سے تشبیہ دی، جو کہا جاتا ہے کہ درخت جیسے سایہ دیتا ہے ویسے باپ بچوں کو سایہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں میں ایک اس سے بڑھ کر جملہ کہتا ہوں کہ باپ کی مثال اس درخت سے بھی زیادہ ہے، اور باپ کی ہستی اس درخت سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ کیوں؟ درخت جتنا بھی بڑا ہوگا نا، جتنے آپ نے درخت دیکھیں، نیم کا درخت ہے، کسی چیز کا بھی جو ہے وہ درخت ہے، وہ سایہ دیتا ہے، لیکن جہاں درخت میں اتنی خوبیاں موجود ہیں نا، وہاں ایک خامی بھی موجود ہے، اس میں ایک خرابی بھی ہے۔ وہ جانتے کیا ہے؟ اگر محسوس کر سکیں آپ، اس گھنے درخت کے نیچے آپ کسی اور درخت کو لگا کر دیکھ لیں، اسی کی جڑ میں ایک اور چھوٹا درخت لا کر لگا دیں، چاہے بہترین کھاد استعمال کر لیں، دنیا بھر کا پانی ڈال دیں اس میں، اور آپ جو ہے وہ تڑپ کر مر جائے کہ یہ کسی طریقے سے بڑا ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، وہ جو گھنا درخت ہے وہ اپنے سے بڑا ہونے نہیں دے گا، اسے اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دے گا اگر آپ نے اس درخت کو اسی کی جڑوں میں لگایا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑا درخت ہے یہ چھوٹے درخت کو آگے بڑھنے نہیں دے گا کبھی بھی۔ جملہ بدل کر کہتا ہوں کہ یہ سایہ دار درخت کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے سائے میں ایک درخت آ جائے تو وہ اسے اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ پروردگار عالم نے بھری کائنات میں یہ دل صرف باپ کے سینے میں رکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، مجھ سے آگے ترقی کرے، مجھ سے آگے والے منزل پر جائے۔ یہ باپ کے سینے میں دل ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہماری اولاد اور آگے جائے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کرے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اور یاد رکھیے گا جب تک درخت موجود ہوتا ہے قدر نہیں ہوتی، لیکن جس دن وہ کٹ جاتا ہے
اور گر جاتا ہے پھر قدر محسوس ہوتی ہے کہ کیا نعمت تھی جو ہمیں ملی ہوئی ہے. یہی مثال, جب تک باپ موجود ہوتا ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی. یہ تو قانون ہے نا, کلیہ ہے یہ ہر نعمت کے بارے میں. جو نعمت آپ کے پاس فراوانی کے ساتھ موجود ہوگی, جو نعمت آپ کے پاس ہوگی, آپ کو قدر نہیں ہوگی. لیکن جب وہ آپ سے نعمت چھن جائے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قدر تھی اور کیا قیمت تھی, اور ہم نے کیا کھو دیا ہے, اور ہمارے ہاتھ سے کون سا قیمتی موتی ضائع ہو گیا. اس وقت جو ہے وہ جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا میں ماں باپ کے جیسا کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے اولاد کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. استاد بھی, اس کو بھی روحانی باپ کہا جاتا ہے, استاد کو بھی, کہ یہ ہمارا روحانی باپ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں استاد بھی چاہتا ہے کہ ہمارا شاگرد ہم سے آگے نکل جائے. ٹھیک ہے, لیکن استاد کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے, جب وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اس کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے, وہ کیا ہے, تو میرا شاگرد ہی نا. ٹھیک ہے تو میرا ہی پڑھایا ہوا, تبھی تو آگے جا رہا ہے. استاد کے دل میں بھی یہ بات آ جانی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن ماں باپ کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئے گی. اسی لیے روایت میں جہاں اہل بیت علیہ السلام نے, رسول اللہ نے کئی جگہ تاکیدات کی کہ دوسروں سے دعا کرواؤ. آپ جملہ سنتے نا کہ اگر اپنے بارے میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس سے دعا قبول کرواؤ, اس سے دعا کرواؤ, اس زبان سے دعا کرواؤ جس سے گناہ نہ ہوا. تمہاری زبان جو تمہارے دہن میں موجود ہے اس سے بہت گناہ ہو گئے, لیکن بالفرض میں انہیں کہہ دوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو میں نے تو ان کی زبان سے گناہ نہیں کیا نا, تو یہ دعا قبول ہو جائے گی میرے حق میں. تو اس طریقے سے روایت میں حکم ہے مختلف لوگوں سے دعا کروانے کا. جاؤ استاد کے پاس, استاد تمہارے لیے دعا کرے گا. اپنے دوستوں سے کہو, عزیزوں سے کہو, اقارب سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ضمانت سے کہتا ہوں, بالفرض ایک فرض کیجئے آپ کا کوئی دوست جا رہا ہو حرم امام حسین علیہ السلام, اور وہاں پر پہنچے, آپ اسے کہیے کہ میری گزارش یہ کہ حرم امام حسین میں مولا کے گنبد کے نیچے میرے لیے دعا کرنا. دعا کرے گا وہ, لیکن انصاف سے بتائیے کیا وہ ویسے ہی تڑپ کر دعا کرے گا؟ کیا وہ اسی انداز سے دعا کرے گا جیسے دعا کرنے کا حق ہے؟ ہو سکتا ہے کر دے اگر بہت اچھا دوست ہو, لیکن شاید ایک احتمال ہے کہ بہت کم دوست ایسے ملیں گے جو اس طریقے سے دعا کریں, بہت کم رشتہ دار ہوں گے جو اس طریقے سے دعا کریں گے. لیکن کبھی ماں باپ کو کہہ کر دیکھیے, آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں یا گھر میں ہی ہو نا, ان سے کہتے ہیں آپ دعا کریں, پھر آپ ان کی دعا کا انداز دیکھیں کہ وہ دعا کیسے کرتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو خالصتاً آپ کے لیے کرتے ہیں. ان کے دل میں کسی شے کی لالچ نہیں ہوا کرتی, ان کے دل میں کسی اور بات کی تمنا نہیں ہوا کرتی. وہ بس یہ جانتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے, ہمارا خون ہے, بس ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. لہذا سامعین محترم, جب تک نعمت پاس ہوتی ہے انسان قدر نہیں کرتا, لیکن جیسے نعمت چھن جاتی ہے پھر انسان کو قدر ہونے لگتی ہے, یہ میرے ہاتھ سے کون سی چیز اور کون سی نعمت ہاتھوں سے چلی گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ماں باپ سے دعا کرو. اچھا, اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ ہمارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ نہ ہو, اب کیا کریں؟ اب روایت اس طریقے سے بھی ہے کہ جاؤ ان کی قبر پر, اور قبر پر جا کر دعا کرواؤ. ٹھیک ہے, قبر پر پہنچو اور ان سے کہو, ان سے گزارش کرو کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں, وہاں سے دعا قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ الگ بات ہے کہ اگر بالفرض ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ابتدا میں انسان جو ہے وہ قبرستان بھی جاتا ہے, فاتحہ خوانی بھی کرتا ہے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, کب قبرستان جا رہے ہیں, سال میں ایک دفعہ جا رہے ہیں, عید پر پہنچ رہے ہیں فقط اور فقط. یہ بھی جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا, والدین کو آگ کرنے کے مترادف ہے. قیامت میں ایسے والدین اپنی اولاد کو آگ کر دیں گے جو ان کا حق ادا نہیں کرتے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اب والدین کی اہمیت, دعا کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچتی ہے پروردگار عالم براہ راست قبول کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک دو حکایتیں رکھتا ہوں اور ہماری بات اختتام تک چلی جائے گی, کیونکہ روایت تھوڑی سی طویل ہے. بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور. اس میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کا باپ اس سے الگ رہا کرتا تھا, کسی اور جگہ پر, کسی اور مقام پر رہا کرتا تھا. توجہ رکھیے گا, اسی سے نتیجے پر جانا ہے. اس کا باپ الگ مقام پر رہتا ہے, یہ الگ مقام پر رہتا ہے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا, یا ایسے کسی نے بتایا کہ تمہارے باپ کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں اور تمہارا باپ اچھے حال میں نہیں ہے, تم جاؤ اور جا کر اس کی خیر خیریت معلوم کرو کہ وہ کس حال میں. تو یہ بنی اسرائیل کا شخص چلا اور پہنچا اپنے باپ کے پاس دیکھنے کے لیے کہ میرا باپ کس حال میں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جب جا رہا ہے راستے میں تو یہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے کہ اپنے باپ کو کیسے کہوں کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیجیے گا یا مجھ سے قیمت لے لیں تاکہ آپ کی زندگی کا اچھا گزارا ہو, کیسے کہے یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے سامنے احسان جتا دیتی ہے, پیسے دیتے ہوئے یا قیمت دیتے ہوئے یا کچھ دیتے ہوئے احسان جتا دیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے, فرزند رسول میں کماتا ہوں اور مجھے پتا ہے جو کما رہا ہوں اپنے باپ کی وجہ سے کما رہا ہوں, لیکن اگر آج دل چاہتا ہے کہ اپنے باپ کو کچھ دوں تو شرمندگی ہوتی ہے. کیوں کہ جب میں دینے لگوں گا میرا باپ ایسے ہاتھ کر لے گا, اور میں نہیں چاہتا میرے باپ کا میرے سامنے ایسے ہاتھ ہو جائے, میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب میں کیا کروں, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھٹے امام نے فرمایا مفہوم بیان کرو, ایسے دے دو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے. کیا مطلب؟ اب علماء مثال اس کی بیان کرتے ہیں. فرمایا والد کا کرتا ٹنگا ہوا ہے, اس میں جا کر پیسے ڈال دو.
آپ کو پتہ ہے والد اپنے پیسے کہاں رکھتے, آپ جا کر اس میں ملا دیجیے پیسے, ٹھیک ہے, تاکہ اسے دل میں ذرہ برابر بھی, حالانکہ والد کے ذہن میں کوئی یہ ایسی نیت ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہمارا ہی بیٹا ہے, وہ ہمیں دے رہا ہے, اس میں کیا ہو گیا, لیکن جو ہے وہ ایک پل کے لیے بھی ان کے دل میں شرمندگی نہ آنے پائے کہ ہم اپنے بیٹے سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بنی اسرائیل کا شخص جا رہا ہے راستے میں اور یہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں اپنے باپ کو کیا کہوں گا. آپ خدا کی قسم طریقہ دیکھیے گا, اس طریقے پر قربان ہو جائے. اپنے باپ کے پاس پہنچا اور باپ کے پاس جا کر یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ آپ کے اچھے حالات نہیں ہیں, چلیے میں آپ کو اپنے گھر پر لے چلتا ہوں, آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے ساتھ زندگی بسر کیجیے گا, یہ بھی کہہ سکتا تھا نا. اس نے جملہ بدل کر کہا کہ بابا جان میں کیا دیکھ رہا ہوں, آپ بوڑھے ہو گئے, میں ابھی جوان ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ میں نہ تجربے کار ہوں, میرے پاس تجربہ نہیں ہے. میں آج جو تھوڑی بہت تجارت کرتا ہوں آپ ہی کے تجربے سے کرتا ہوں, اور آپ اتنا دور رہ رہے ہیں میرے سے. آپ ساتھ رہیں گے تو میں آپ کے تجربے کے سائے میں اور اچھے طریقے سے ترقی کر سکوں گا اور اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکوں گا. تو آپ چلیے, آپ میرے سر پر جو ہے وہ رہیے, تاکہ مجھے تمیز آ سکے کہ کس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے اور کیسے کمایا جاتا ہے, کیا طریقہ اپنایا ہے, ٹھیک ہے. اب باپ جو ہے وہ راضی ہو گیا اور اس کے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ میرے بیٹے نے مجھے اس طریقے سے کہا. باپ چلا اس کے ساتھ, آ گیا باپ کو لے کر دکان پر, توجہ, دکان پر لے کر آ گیا. دکان پہ کئی طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھی. دونوں باپ بیٹے روزانہ دکان پر ساتھ بیٹھتے ہیں. ایک دن باپ کچھ زیادہ تھک گیا اور باپ نے تھکن محسوس کی, تو اس زمانے میں جو بھی چادر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا, اس نے اس کو اتارا, لپیٹا اور دکان میں ایک گوشے میں جا کر اس کو تکیہ بنایا اور سو گیا, ٹھیک ہے. باپ سو رہا ہے, آرام کر رہا ہے, اور بیٹا دکان دیکھ رہا ہے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری دکان سے چاول خریدنے ہیں, مل جائیں گے؟ کہا بالکل ملیں گے. کہا لیکن بہت بڑی مقدار میں خریدنے ہیں. کہا تمہیں جتنی مقدار میں خریدنے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس پڑے ہوئے ہوں گے, میرے پاس اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے, اچھا خاصا اسٹاک موجود ہے, بتاؤ کتنے چاہیے. اس نے بالفرض ایک مثال دیتے 200-300 کلو چاول چاہیے. کہا اس سے زیادہ پڑے ہوئے میرے پاس, مل جائیں گے. اچھا کتنی قیمت ہے؟ قیمت طے ہوئی, اس نے قیمت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے کل آ کر چاول لے جانا. اس نے کہا بھائی چاول مجھے آج چاہیے, ابھی چاول لے کر جاؤں گا, مجھے ابھی ضرورت ہے, ابھی دو مجھے. کہا کہ نہیں چاول تو کل ہی مل سکتے ہیں, تمہیں کس لیے چاہیے؟ کہا فلاں فلاں جو ہے وہ میں نے دعوت کی اور یہ کیا ہے اور وہ کیا, اس میں ضرورت ہے. کہا دعوت تو بعد میں لے لینا. کہا نہیں لے کر جاؤں گا تو آج ہی لے کر جاؤں گا. کہا نہیں آج تو میں نہیں دے سکتا. کہا کیوں, چاول نہیں ہے؟ کہا نہیں چاول تو ہے لیکن وہ گوڈاؤن میں پڑے ہوئے ہیں, وہ گودام میں پڑے ہوئے ہیں, وہاں سے نہیں نکالنے مجھے. کہا بھائی تمہارے اتنے سارے مزدور کام کر رہے ہیں, ان کو بھیجو وہاں سے جا کر چاول لے کر آئے اور مجھے حوالے کر دے, یہ جا کر کیوں نہیں نکالتے؟ فرمایا نہیں گودام پر تالا لگا ہوا ہے. کہا تو تالا کھول لو. کہا تالے کی چابی باپ کے جیب میں پڑی ہوئی ہے. کہا تو باپ کہاں ہے؟ کہا باپ سو رہا ہے. کہا تو جگہ اور چابی لے لو. کہا میرا باپ تھک کر سویا ہے, اب اٹھا نہیں سکتا, اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی, نیند خراب ہوگی تو چابی تو دے دیں گے, وہ میرا فائدہ جانتے ہیں, لیکن میرا دل برداشت نہیں کرے گا یہ, اور میں نہیں اٹھا سکتا. کہا میں یاد رکھنا سودا کینسل کر دوں گا. کہا کر دو کینسل, یہ لو پیسے پکڑو, قیمت لو, واپس جاؤ. واپس بھیج دیا. کچھ دیر بعد باپ اٹھ گیا. جب باپ اٹھا تو باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسا کاروبار چل رہا ہے, اور کیا آج کتنی جو ہے وہ تم نے بکری کی, کیا کیا بیچا آج؟ کہا نہیں آپ ابھی تک کوئی خاص جو ہے وہ گراہک نہیں آیا, کوئی خاص کسٹمر نہیں ہے, ابھی تک جو ہے وہ اتنی کوئی بکری نہیں ہوئی. باپ ہے نا چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے پہچان گیا. کہا کوئی تو بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ ایک آیا تھا ڈیلر, لیکن میں نے اس سے سودا بن نہیں پایا. کہا کیوں, قیمت تم نے زیادہ بتائی تھی؟ کہا نہیں میں نے قیمت مناسب بتائی تھی لیکن پھر بھی سودا نہیں ہوا. کہا کہ بات بتا کیا ہے بات؟ کہا کہ بابا وہ گودام میں چاول پڑے ہوئے تھے اور آپ سو رہے تھے اور چابی آپ کی جیب میں. اب تو باپ ہے نا, باپ نے ڈانٹ دیا. اب ہماری زبان میں احمق ہو تم, بے وقوف ہو, مجھے اٹھا دیتے, اتنا بڑا سودا ہاتھ سے جانے دے دیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ میں تمہارا نقصان ہوتے دیکھ نہیں سکتا, لیکن میں کیا کروں, میں اتنا مجبور ہوں کہ میں تمہارے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک گائے ہے, وہ گائے تم لے لو, لیکن ساتھ میں ایک دعا دے دیتا ہوں. اب دیکھیے بیٹے نے گائے کو قبول کر لیا. اچھا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میرا 200-300 کلو کا چاول کا آرڈر کینسل ہوا ہے, کتنا روپیہ, ایک گائے کا کیا کروں گا میں؟ یاد رکھیے گا آپ لاکھوں کما رہے ہو نا, باپ 100 روپے دینا اسے چوم کر رکھ لیا کریں, ٹھیک ہے. اس 100 روپے کی برکت اور ہوگی اس لاکھ روپے کے مقابلے میں, اس کو رکھ لیں. باپ نے گائے دی, اس نے قبول کر لی, اور ایک ساتھ میں دعا دے دی کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے اور تیرے نقصان کی بھرپائی کر دے. اس نے دعا لی اور راضی ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا. اب دیکھیے پروردگار عالم کا لقب ہے مسبب الاسباب, اسباب بنانے والا, ٹھیک ہے. اب جو آگے کی بات ہے ہو سکتا ہے وہ آپ نے پڑھی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں, یقیناً اس میں آپ نے بات دیکھی ہوگی. اب جب اس نے گائے کو قبول کیا, کچھ عرصہ گزرا, والد کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد صرف اس کی ماں موجود ہے, ماں کی بھی خدمت کرتا ہے. ماں نے اسے ایک دن کہا کہ یہ گائے بیچنے کا ارادہ ہے. اس نے کہا مادر گرامی بیچوں گا تو صحیح, لیکن اچھے دام پر بیچوں گا. کہا اچھا ایک بات یاد رکھنا, جب بھی سودا کرنے جائے تو مجھ سے پوچھے بغیر قیمت طے نہیں کرنا, پہلے مجھ سے پوچھنا پھر قیمت طے کرنا. کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ جو بتائیں گے اس قیمت پر بیچیں گے. یہ واقعہ یہاں پر روک دیجیے. بنی اسرائیل میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا, اور وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ 2 چچا زاد بھائی
آپس میں. اب یہ سورہ مبارک ہے بقرہ. 2 چچا زاد بھائی آپس میں, ان کے یہاں ایک خاندان میں جسے ہم کہتے ہیں کوئی کزن موجود ہے, کوئی لڑکی موجود ہے جس سے دونوں کو شادی کرنی ہے. لڑکی کے گھر والوں نے شرط رکھ دی کہ جو زیادہ دیندار ہے اس سے شادی ہو جائے گی. اب جو ایک دیندار تھا اس سے شادی ہو گئی, دوسرے چچا زاد بھائی کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی کہ اس سے شادی کیوں ہو گئی. ایک دن موقع دیکھ کر اس نے اس کو قتل کر دیا, اور جب قتل کیا تو پہنچا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس, خود مدعی بن کر پہنچ گیا. جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے چچا زاد بھائی کی موت کا بڑا غم ہے اور اب میں دیت چاہتا ہوں, یا مجھے قاتل کا نام بتائیے کہ قاتل کون ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات قاتل خود سامنے آ جاتے ہیں تاکہ ہمارا نام نہ آئے کہ ہم تو تھے ہی نہیں, ہم تو خود جو ہے وہ کیس درج کروانے والوں میں کہ کون ہے بھائی قاتل. تو اس نے کہا کہ بتائیے کہ کون ہے قاتل. جناب موسیٰ علیہ السلام, آپ جانتے ہیں لقب ہے کلیم اللہ, پروردگار عالم سے رابطہ ہوا. پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو, ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کر دے, اور جب گائے کو ذبح کرے تو اس کے گوشت کا لوتھڑا لے اور اس پر مار دے. جب ماریں گے تو یہ زندہ ہوگا اور خود قاتل کا نام بتائے گا. ٹھیک ہے. قال موسیٰ لقومہ, موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیکھ رہے ہے گائے کو ذبح کر دو. اسی لیے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے, بقرہ کا مطلب گائے. فرمایا گائے کو ایک ذبح کر دو, اللہ کہہ رہا ہے. تو فوراً کہنے لگے قالوا اتتخذون ہزوا, ہم سے مذاق کر رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قاتل کا نام بتاؤ اور تم کہہ رہے ہو کہ اس پر جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا مار دیا جائے. فرمایا پروردگار عالم نے یہی کہا ہے اور پروردگار عالم کا حکم ہے گائے کو ذبح کرو. اب دیکھیے یہاں پر گائے کو ذبح کرتے اور گوشت کا لوتھڑا مار دیتے تو معاملہ حل ہو جاتا, لیکن بنی اسرائیل ہے نا, اب دیکھیے کیا قوم ہے. کہنے لگے اللہ سے پوچھیے ذرا یہ گائے کیسی ہونی چاہیے, کس طریقے کی ہو. فوراً پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا ولا فارضی ولا بکر, یہ نہ زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ زیادہ بچیاں ہونی چاہیے, درمیان کی ہونی چاہیے, جوان ہو. اوان بین ذالک, ان کے درمیان کی ہو, ایسی گائے کا لے کر آؤ. جب یہ جواب آ گیا تو اب ایسی گائے ڈھونڈ لیتے. پھر اللہ سے سوال کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہو. فرمایا انہا بقرۃ صفرا, فرمایا گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے, ڈارک یلو جسے کہتے ہیں, ایسا رنگ ہو, اس رنگ کی گائے لے کر آؤ. اور ایسا رنگ ہو جسے دیکھنے والے جب دیکھیں تو ان کے آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے, ایسا رنگ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی بھی ہمیں تسلی نہیں ہوئی, اب اپنے اللہ سے اور پوچھیے اور گائے میں کیا صفتیں ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے گائے. اب جب پوچھا تو پروردگار عالم نے کہا دیکھو وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو, کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے اس پر. اچھا اور پوچھیے اور کیسی گائے ہونی چاہیے. فرمایا دیکھو گائے زمانے میں استعمال ہوتی تھی اس میں ہل چلانے کے لیے یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. فرمایا ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ کھیتوں میں استعمال ہوئی ہو نہ پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوئی ہو, ایسی گائے لے کر آؤ. اب کہنے لگے ہاں اب ہمیں تسلی ہوئی, اب ایسی گائے ڈھونڈیں گے ہم. اب شہر شہر گھوم رہے ہیں ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ گائے کہاں ملے گی. اور آ گئے اس جوان کے پاس جس کے پاس گائے کھڑی ہوئی تھی. اب دیکھا کہ گائے ہے, گہرا زرد رنگ ہے اور اس پر کوئی دھبا بھی نہیں ہے اور لگ رہا ہے کہ کہیں پر استعمال بھی نہیں ہوئی ہے, ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے. بلایا, کہا کہ ہم یہ گائے خریدنا چاہتے ہیں. کہا اچھا. اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کو جا کر کہتا ہے کہ گائے خریدنے والے آ گئے, کیا قیمت لگاؤں. ماں نے کہا 200 دینار کہہ دو. ٹھیک ہے. ماں بھی اپنے باپ کی دعا کا, اس کے باپ کی دعا کا اثر بتانا چاہتی تھی. فرمایا 200 دینار کہہ دو. آیا اور کہتا ہے 200 دینار لوں گا. کہا خدا کا خوف کرو, 5 دینار کی گائے ملتی ہے, تم 200 دینار میں بیچو گے ہمیں, اتنا زیادہ منافع. کہا میری گائے ہے, میری مرضی, میری قیمت اپنے مطابق طے کروں گا, دینا ہے تو لینا ہے تو لو, نہیں لینا تو واپس جاؤ. اب چلے گئے یہاں سے. جناب موسیٰ کے پاس پہنچے, کہا 200 دینار مانگ رہا ہے, اور وہ سب جگہ تلاش کیا, ایک ہی ایسی گائے اور کہیں نہیں ایسی گائے. کہا اچھا خریدنی تو پڑے گی. جناب موسیٰ نے کہا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کہا پھر پہنچے. کہا اچھا 200 دینار دینے کے لیے تیار ہے. اس لڑکے نے کہا 200 دینار تو اس وقت کا دام تھا, اب 400 دینار میں دوں گا. کہ یہ کیا بات ہو گئی, 400 دینار میں دو گے. پھر پہنچے جناب موسیٰ کے پاس. جناب موسیٰ سے کہا 400 دینار مانگ رہا ہے. جناب موسیٰ نے کہا خرید لو. اب پہنچے پھر, کہا 400 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہے. کہا وہ اس وقت کا دام تھا, 800 دینار لوں گا. دام بڑھاتا گیا, یہاں تک کہ اتنی بار یہ بنی اسرائیل کی قوم آئی اور گئی کہ اس نے کہا کہ اب اس کی قیمت یہ ہے, جو ماں نے قیمت بتائی کہ اب اسے ذبح کیا جائے اور اس کی کھال میں جو کھال نکلے اس میں پورا سونا بھر کر دیا جائے گا تو ہم قیمت لینے کے لیے قبول ہیں, اتنی قیمت چاہیے ہمیں. اب انہوں نے کہا ہم واپس اگر موسیٰ کے پاس جائیں گے اور پلٹ کریں گے تم پھر قیمت بڑھا دو گے, اب اس قیمت پر ہم جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا خدا کے بندو 200 دینار میں ہی خرید لیتے, تھی بنی اسرائیل نا, کہا مسئلہ نہیں ہے, اب ہم جو ہے وہ اس قیمت پر خریدنے کے لیے راضی ہوں گے, اس قیمت پر ہم خریدتے ہیں. اس نے یہ قیمت لی, گائے کو ذبح کیا گیا, اس گوشت کا لوتھڑا اس پر مقتول پر مارا گیا. جیسے ہی مارا وہ زندہ ہوا اور اس نے جناب موسیٰ سے کہا یہ جو میرا چچا زاد بھائی آپ کے پاس کیس لے کر آیا تھا یہی میرا قاتل ہے. اب جو ہے وہ شہر والوں نے جو بھی اسے سزا دی اور جو بھی تھا, جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے پروردگار عالم کے پاس کوہ طور پر. پالنے والے یہ ماجرا کیا ہے, مقتول سے قاتل کا نام جاننا تھا. مردہ تو بھی زندہ کر سکتا ہے, مردہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں.
ठोकर मैं भी मार कर जिंदा कर सकता था, ये गाय को ज़िबा करवाने की क्या ज़रूरत है। अब परवरदिगार आलम ने बताया, कहा इसके बाप ने इसे दुआ दी थी कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हुआ करेगी। फरमाया मैं हूँ मुसब्बिबुल असबाब, मुझे सबब बनाने थे कि क्या ऐसे सबब बनाया जाए कि इसकी गाय बिक जाए और इसको इतना मुनाफा हो कि ये सोचे कि मेरे बाप की वजह से, मेरा बाप सो रहा था तो मुझे वो नुकसान हुआ था, उस नुकसान से ज़्यादा मेरी भरपाई हो गई है। मेरा बाप दुनिया से चला गया लेकिन भरपाई हो चुकी है। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। हमारे यहाँ होता ये है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, होता ये है कि जब हाथों में नोट आ जाता है तो फिर घर में मौजूद बाप भी बोझ लगने लगता है, फिर उससे भी तलखी से बात होती है, उससे भी बात तरीके से नहीं होती। इसी हवाले से मैं आपके सामने एक हिकायत भी रखता हूँ और इसी पर बात ख़त्म करते हैं। रसूल अल्लाह का ज़माना, तबरुक के लिए नाम लेता हूँ, रसूल खुदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सुनिएगा, बस यहीं से मुझे मंजिल मसाइब से मरबूत होना है, तवज्जो रखिएगा। रसूल अल्लाह के पास एक शख्स आया और आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं घर में कमाने वाला अकेला फ़र्द हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, जब वो कमाई घर में लेकर आता हूँ मेरा बाप वो कीमत लेता है और उसमें से अक्सर खर्च कर देता है। आप मेरे बाप को समझाएं, मैं सुबह से निकलता हूँ, शाम में आता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बाप खर्च कर देता है। रसूल अल्लाह ने कहा, अच्छा ये माजरा है। असहाब को बुलाया और कहा, ज़रा इसके बाप का पता लगाओ कहाँ है। उससे पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ होता है? कहा, मेरा बाप फला जंगल में होता है और वहाँ काम करता है छोटा मोटा। कहा, अच्छा तो इसके बाप को बुला कर आओ। वो असहाब लेने के लिए पहुँच गए और जैसे ही पहुँचे तो उसका बाप जो है वो जो काम कर रहा था, तो कहा कि तुम्हें रसूल अल्लाह ने बुलाया है। कहा, अच्छा रसूल अल्लाह ने किस लिए बुलाया है? कहा, रसूल अल्लाह ने इसलिए बुलाया कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शिकायत की है रसूल अल्लाह से, तो रसूल अल्लाह ने तुम्हें बुलवाया कि जाने माजरा है क्या। जब इसने सुना ना मेरे बेटे ने शिकायत की है तो इसके दिल पर चोट लगी, इसका दिल गमज़दा हुआ और आंखों से आंसू निकले, और आंसू निकलते हुए इसने कुछ शेर पढ़े। अरबी था, अरबदान था, शेर पढ़ता हुआ चला। और जब रसूल अल्लाह के पास पहुँचा, सुनिएगा, रसूल अल्लाह के पास पहुँचा, रसूल अल्लाह ने कहा, तुम्हारा बेटा कमाता है और तुम उसमें से ज़्यादातर खर्च कर देते हो। इससे पहले कि जवाब दे, जिब्रील नाजिल हो गए। कहा, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है और अल्लाह कह रहा है बाप और बेटे के मामले को बाद में सुलझाइएगा, पहले इससे पूछिए ये शेर जो पढ़ते आ रहा था वो शेर सुना दे, वो क्या शेर पढ़ रहा था ये। रसूल अल्लाह ने कहा, परवरदिगार आलम का हुक्म आ गया, अब ज़रा अशार सुनाओ कि कौन से अशार तुम पढ़ते हुए आ रहे थे। अब जो अरबी में अशार पढ़े मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। जब असहाब ने कहा कि बेटे ने शिकायत कर दी तुम्हारी रसूल अल्लाह के पास, इसकी आंखों से आंसू निकले, और जब आंखों से आंसू निकले तो ये कहता हुआ चला, मेरे बेटे, शेर का तर्जुमा, मेरे बेटे, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का आगाज़ उसी दिन से हो गया था जिस दिन तुम दुनिया में आए थे। जब तुम रातों को जागा करते थे तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ जागा करता था। जब तुम्हारी आराम के सबब आंखें बंद होती थी और तुम सोते थे, आराम तुम्हें मिलता था, सुकून मुझे मिला करता था, मैं सुकून में आ जाता था। फरमाया, क्योंकि तुम छोटे थे, हम जंगलों में रहा करते थे, और कभी ऐसा वक्त आ जाता कि तुम बीमार हो जाते और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती, तो मैं तुम्हें लेकर दर दर की ठोकरें खाता, तबीबों के पास जाता और हकीमों के पास जाता ताकि तुम्हारा इलाज हो जाए, इसलिए दर दर की ठोकरें खाता। कहा, उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता तो तुम्हें गर्मी से बचाने के लिए मैं धूप में खड़े रहकर काम किया करता था, इसलिए ताकि तुम्हें गर्मी से बचा सकूं। फरमाया, उसके बाद जब सर्दी का मौसम आता था तुम सर्दी से कांप रहे होते थे, फरमाया मैं सर्दियों में खड़े होकर पत्थर तोड़ा करता था ताकि तुम्हें सर्दियों में गर्मियों का एहसास दे सकूं। फरमाया, उसके बाद तुम बड़े होने लगे, तुम दिन ब दिन बढ़ते रह गए, जैसे जैसे तुम बड़े होते गए मेरा सीना फूलता गया, मेरा सीना चौड़ा होता गया कि मेरा बेटा परवान चढ़ रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। फरमाया, वक्त आया कि तुम जवान होते गए, मैं ज़ईफ़ होता गया। बेटा, मैंने तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियाँ पिघल चुकी हैं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और मैंने ये सोचा कि जब तुम जवान हो जाओगे मेरे लाल, तो मैं ये सोचा करता था कि जैसे मैं तुम्हारे लिए दरख्त हुआ करता था, अब तुम भी मेरे लिए दरख्त बन जाओगे, जैसे मैं तुम्हें साया दिया करता था तुम भी मुझे साया दोगे। मैं तो ये सोचा करता था अब मेरे आराम के दिन आ गए हैं, मैं बैठूंगा और मेरा बेटा ला ला कर मुझे खिलाएगा, मेरा बेटा सोने के निवाले तोड़ कर मेरे मुँह में रखेगा, मैं तो ये सोचा करता था। लेकिन मेरे लाल, मेरे बेटे, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जब से तू जवान हुआ है तेरे तेवर बदल गए हैं। फरमाया, तू मुझसे ऐसे झड़क झड़क कर बात करता है जैसे एक आका अपने गुलाम से बात किया करता है।
تو وہ فرق بھول گیا کہ میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، تو نے سارے فرق فراموش کر دیے، اور وہ لمحہ آ گیا کہ تو نے کچھ پیسوں کی خاطر رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا کر دیا اور میری شکایت کر دی۔ اصحاب کہتے ہیں جب یہ اس نے اشعار پڑھے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے رسول اللہ کی داڑھی بھیگ گئی، اور رسول اللہ غضب سے اٹھے، اور رسول اللہ نے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرمایا وَأَنَّكَ وَمَالَكَ مِنْ أَبِيكَ، فرمایا تو میرے پاس مال کی شکایت لے کر آیا تھا، فرمایا یاد رکھ تو اور یہ جو تیرے پاس آج جتنا مال ہے نا تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، فرمایا سب تیرے باپ کی وجہ سے تیرے پاس ہے، اور تو میرے پاس باپ کی شکایت لے کر آ گیا، تیری وجہ سے تیری باپ کے آنکھوں میں آج آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے اسے ڈانٹا تو شرمندہ ہوا۔ خیر یاد رکھیے گا، باپ کا معاملہ وہ ہے کہ اللہ نے اس میں انبیاء کو رعایت نہیں دی ہے۔ یاد کیجئے جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام، یعقوب نبی بوڑھے ہو گئے اور یوسف نبی عزیز مصر ہو چکے ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں گویا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یعقوب نبی ملنے کے لیے آ رہے تھے، جناب یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، دیکھا جناب یعقوب دور سے آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو جناب یوسف علیہ السلام کو اتر جانا چاہیے تھا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اتنے سارے لوگ، کہا کہ اتنا شایان شان میرے ساتھ مجمع ہے، ایسا نہیں میں اتروں تو میری شان میں کوئی کمی واقع ہو جائے، ترک اولا ہوا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھوں سے کچھ نکل گیا، کوئی نور مانند چیز نکل گئی، فوراً جبریل ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے باپ کے احترام میں گھوڑے سے اترے کیوں نہیں؟ کہا جبریل اتنے سارے لوگ، میں عزیز مصر ہوں، کہا جو بھی ہو وہ تمہارا باپ ہے، نبی خدا ہے۔ فرمایا نبی خدا کی بات نہیں ہو رہی، باپ کے احترام میں گھوڑے سے نیچے کیوں نہیں آئے؟ اب اس کی سزا یہ ہے، کیونکہ نبی سے ترک اولا ہو جائے سزا تو ملے گی۔ فرمایا ترک اولا ہوا ہے تم سے، اس کی سزا یہ ہے کہ تم تو نبی رہو گے، لیکن اب رہتی قیامت تک تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں آنے والا، اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے نبوت کا نور نکال لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کتنی جگہ بے احترامی کر دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ چھٹے امام نے ایک شخص کو دیکھا، امام کا صحابی تھا، امام نے دیکھا وہ اپنے باپ سے آگے تھا، کسی سبب سے مولا سے اپنے باپ سے 3 قدم آگے بڑھ گیا۔ مولا نے کہا یہ تو نے کیا کیا، اپنے باپ سے 3 قدم کیسے آگے بڑھ گیا؟ آپ میں روایت اس لیے سنا رہا ہوں، باریکی دیکھیے، جہاں تک ہمارا ذہن نہیں جاتا وہاں تک روایتیں موجود ہیں۔ فرمایا اپنے باپ سے 3 قدم آگے بڑھ گئے تو؟ کہا مولا وہ کسی کام کی وجہ سے کوئی چیز یاد آ گئی اس لیے آگے بڑھا۔ مولا نے کہا اللہ نے تیری 30 سال عمر کم کر دی ہے۔ کتنی عمر؟ 30 سال کم کر دی عمر۔ ایک شخص کو دیکھا مولا نے، چھٹے امام نہیں، کہ اس نے اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، مولا نے اس سے زندگی برباد نہیں کی۔ فرمایا باپ کے کاندھے پر ہاتھ کیسے رکھا تمہیں؟ کوئی مجبوری ہو سہارا دینے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن جیسے دوست کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے ویسے ہاتھ رکھ لیا جائے، مولا نے زندگی برباد نہیں کی۔ فرمایا ہاتھ کیسے رکھا باپ کے کاندھے پر؟ مولا نے اس سے زندگی بھر کلام نہیں کیا۔ تو جناب یوسف اور جناب یعقوب کے معاملے میں پروردگار عالم رعایت نہیں کرتا، ہم تو پھر عام بشر ہیں، وہ نبیوں کو نہیں چھوڑتا تو ہمیں کیا چھوڑے گا اور کس طریقے سے رعایت دے گا؟ بس سامعین محترم، ایک چونکہ باپ ہی کی مجلس اعضاء ہے اور ان کے فرزند اکبر بھی موجود ہے، ان کا خانوادہ بھی موجود ہے، لہذا مجھے اس وقت رضا سرسوی صاحب کی ایک نظم جو باپ کے حوالے سے وہ یاد آ گئی، تو وہ جو ہے وہ کچھ اشعار میں لکھ کر آیا تھا اپنے پاس، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہیں سے جو ہے وہ یقیناً آپ کی آنکھیں ابھی سے ہی چھلکتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، یہیں سے جو ہے وہ مصائب کی منزلوں میں داخل ہو جاؤں گا اور یہیں سے مربوط ہو جاؤں گا۔ رضا سرسوی صاحب کمال نظم جو انہوں نے لکھی باپ کے حوالے سے، کہتے ہیں دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سخ پاتا ہے باپ۔ محسوس کیجئے گا اگر احساس کر سکتے ہیں اس پر، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ۔ جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ۔ عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ۔ تھام کر انگلی جس نے چلنا سکھایا مدتوں، تھام کر انگلی جس نے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ۔ جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ،
نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، جانے کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ، دیکھتا ہے خواب جن کی زندگی کے واسطے، دیکھتا ہے خواب جن کی زندگی کے واسطے، ان کے ہی ہاتھوں نہ جانے کتنے دکھ پاتا ہے باپ، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ، کیا بتا سکتا ہے اس بیٹی کی کوئی منزلت، کیا بتا سکتا ہے اس بیٹی کی کوئی منزلت، جس کے استقبال کو مسند سے اٹھ جاتا ہے باپ، دیکھ لیتے ہیں ابو طالب کے چہرے کی طرف، دیکھ لیتے ہیں ابو طالب کے چہرے کی طرف، جب کبھی حد سے سوا احمد کو یاد آتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ، روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، روز عاشورہ بنا دیتی ہے ماں سکا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گر لٹ گیا، جب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ، جب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ، اور مانگنے آتا ہے جب دربار میں باغ فدق، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبہ کی سحر، اگر محسوس کر سکیں آپ، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبہ کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، اور اولاد والوں کی نظر قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہے کائنات، بس اسی پر مجھے مصائب پڑھنے اگر آپ محسوس کر سکیں کس حوالے سے شعر ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہے کائنات، گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے باپ۔ بس سامعین محترم، کربلا میں بھی آپ کو ایک باپ ملے گا اور ایک بیٹا ملے گا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی اکبر نام ہے۔ آئے جناب علی اکبر، بابا جان کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے، کیا اب میں جاؤں؟ روایت کے جملے ہیں فاستأذنا فأذنا، علی اکبر نے اجازت مانگی، امام نے فوراً اجازت دے دی، لیکن ایک جملہ کا علی اکبر پہلے ذرا ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ علی اکبر آئے جناب ام لیلہ کے خیمے میں، جناب ام لیلہ کی گود میں آ کر لیٹ گئے، جناب ام لیلہ گیسوؤں کو سنوارنے لگی، جناب ام لیلہ سے جناب علی اکبر کہتے ہیں مادر گرامی میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب ام لیلہ نے کہا علی اکبر اگر تم جاؤ گے تمہارے بغیر میرا جی نہیں لگے گا۔ ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا اماں ذرا سوچئے، قیامت کے میدان میں اگر دادی فاطمہ نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تیرا اکبر کیسے بچ گیا؟
مادر گرامی کیا بتائیں گی اس وقت, کیا جواب دیں گی؟ فوراً کہا جاؤ علی اکبر, ہم نے اجازت دی. آئے علی اکبر اپنے بابا کے پاس, بابا ماں سے اجازت مل گئی ہے. امام نے عجیب جملہ کہا, علی اکبر اس ماں سے نہیں جس نے تجھے 18 سال پالا ہے, جاؤ ذرا اس سے اجازت لے کر آؤ. آئے جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس, اور جناب زینب کے پاس اگر کہتے پھوپھی اماں ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو علی اکبر. کہا پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ جیسے یہ پوچھا جناب زینب اپنے مقام سے اٹھ گئی, اور جناب زینب نے فوراً کہا علی اکبر کیا سوال پوچھ لیا؟ ارے کہاں میری ماں فاطمہ زہرا اور کہاں زینب کبریٰ؟ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا, پھوپھی اماں پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دے. بس ادادارو جنابی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. کوئی بی بی ہے جو دامن پکڑ کر روک لیتی ہے؟ ادادارو مجھے نہیں پتا کون سی بی بی ہے, لیکن اتنا پتا ہے اگر کوئی بزرگ بی بی ہوتی شانہ پکڑ کر روکتی. یہ 4 برس کی سکینہ جو اپنے بھیا سے کہہ رہی تھی بھیا بھیا آپ نہ جائیے, بھیا چچا عباس بھی چلے گئے, بھیا صرف بابا رہ جائیں گے, بابا اکیلے ہو جائیں گے, بھیا چھوڑ کر نہ جائیں. جناب علی اکبر نے اپنی بہن کو منایا. آئے خیمے سے باہر امام حسین کے پاس پہنچے. ادادارو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے گا, آپ کی بھی عاقبت سنور جائے گی, مرحوم کو بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. بس ادادارو جناب علی اکبر آئے. امام حسین نے عجیب خواہش کا اظہار کر دیا, علی اکبر جب تم 7 برس کے ہوئے تھے علی اکبر پہلی مرتبہ تمہاری ماں نے تمہارے سر پر امامہ باندھا تھا, کبھی تمہاری پھوپھی نے امامہ باندھا, کبھی بہنوں نے امامہ باندھا. علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کوئی تو ایسا وقت آئے گا میں بھی تیرے سر پر امامہ باندھوں گا. علی اکبر میں نے زندگی بھر امامہ نہیں باندھا. علی اکبر نے کہا بابا آج باندھ دیجئے. علی اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھے, زمین کربلا پر مولا نے امامہ لیا. علی اکبر کے سر پر امامہ باندھتے جاتے اور کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو سیرت میں صورت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس ادادارو جناب علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. امام حسین نے کہا علی اکبر ایک خواہش ہے, کہا بیٹا پوری کر سکتے ہو؟ کہا بابا حکم کیجئے. کہا بیٹا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو نا بیٹا اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. کہا ٹھیک ہے بابا. بس ادادارو علی اکبر چلے ہیں, گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی ہے. علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. فوراً کہہ رہے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ کہتا ہوا آ رہا ہے مہلن مہلن یا بلیا. علی اکبر ذرا آہستہ, علی اکبر ذرا آہستہ. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا, اترے, بابا کو سینے سے لگایا. بابا بابا ابھی تو اجازت لے کر آیا ہوں. بابا بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بابا آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو میرے لال میں تجھ سے پوچھتا جوان کا کیا غم ہوتا ہے. بس ادادارو علی اکبر رخصت ہوئے ہیں. جانتے ہیں ادادارو امام حسین جنگ دیکھ رہے ہیں جناب علی اکبر کی. امام حسین نے دیکھا خیمے کے پردے کے پیچھے کسی بی بی کے قدم نظر آ رہے ہیں. امام حسین سمجھ گئے ام لیلہ ہے. آئے جناب ام لیلہ کے پاس. ام لیلہ میرے نانا کہا کرتے تھے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. ام لیلہ ذرا دعا کرو میرا علی اکبر مجھ سے دوبارہ آ کر ملاقات کرے. جناب ام لیلہ نے مصلی بچھایا, دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, علی اکبر کو ان کے بابا سے ملا دے. بس ادادارو علی اکبر جنگ کرتے کرتے پلٹے. بابا کیسی جنگ کی ہے؟ امام حسین نے کہا مرحبا مرحبا. ایسا لگ رہا تھا حیدر کرار لڑ رہے ہیں, ایسا لگ رہا تھا جعفر طیار لڑ رہے ہیں. بابا ایک انعام مانگوں؟ کہا کہو بیٹا. کہا بابا لا تشقد قتلنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے بابا. بابا پھر میں بتاؤں جنگ کیسے کرتے ہیں. خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ بیٹا پانی مانگے, باپ کے پاس 2 گھونٹ پانی نہ ہو. حسین آگے بڑھے. علی اکبر میری زبان دہن میں رکھو شاید آرام مل جائے. حسین نے زبان رکھی. علی اکبر چیخ مار کر ہٹے. کہا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی پیاسے ہیں. بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تک گئے ہیں. ادادارو صداؤں کو بلند کیجئے گا. علی اکبر کے مسائل سن رہے ہیں, جنہیں رونا نہیں آتا نگاہیں نیچے کرے. شہزادی سے 2 آنسوؤں کی خیرات مانگے. علی اکبر کے مصائب پر بھی اگر رونا نہ آئے. بس ادادارو جانتے ہیں
جناب علی اکبر چلے ہیں، امام حسین علیہ السلام جنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب منظر ذہنوں میں رکھیے گا، علی اکبر گھوڑے پر ہیں، امام حسین ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہیں، علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ حسین کی نگاہیں ہیں اکبر پر، لیلا جناب فضہ در خیمہ پر ہیں، فضہ کی نگاہیں حسین پر، اور مسلح پر لیلا ہے، لیلا کی نگاہیں فضہ پر۔ بس عزادارو کچھ وقت گزرا ہے، ایک مرتبہ حسین ابن نمیر آگے بڑھا، علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا، نیزہ علی اکبر کے سینے میں گیا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، ادھر علی اکبر گرے، حسین گرے، فضہ گری، لیلا مسلح پر گری۔ بس عزادارو اب منظر ذہنوں میں لائیے، کربلا کا میدان سوچئے، حسین نے اکبر کی آواز سنی، کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، کبھی گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں اور کہتے جاتے ادعونی یا بنیا، او میرے اکبر مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ پہنچے علی اکبر کے لاشے پر، کیا دیکھا؟ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے۔ امام حسین نے ایک ہاتھ نیزے پر رکھا، آسمان کی طرف رک کر کے کہا دادا ابراہیم آپ بھی آئیے گا، اسماعیل کو بھی ساتھ لائیے گا۔ آپ دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندھے ہوئے، یہ کہہ کر نیزے کا پھل نکالا۔ علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون، آخری جملہ عزادارو امام حسین نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، آئے خیمے میں، ساری بیبیاں آ گئی، آخری جملہ ہے، ساری بیبیاں آ گئی۔ جیسے بیبیاں جمع ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، کہا اماں فضہ ساری بیبیاں آ گئی، لیکن اکبر کی ماں ام لیلا نظر نہیں آ رہی ہے، اکبر کی ماں دکھائی نہیں دیتی ہے، ذرا بلا کر آئیے۔ جناب فضہ گئی، آئی جناب لیلا کے خیمے میں، کیا دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے ایک در سے ٹکراتی ہے، پھر زمین پر گرتی ہے، پھر کسی در سے ٹکراتی ہے، اور ایک ہی جملہ کہتی ہے علی اکبر تم کیا گئے، اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اکبر تمہارے بغیر تمہاری ماں کیسے گزارا کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک اس مجلس کا ثواب، ان مصائب کا ثواب، آنسو بہانے کا ثواب مرحوم و مغفور حاجی ایاز حسین ابن محمد رضا خوجہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما، میرے مالک امام حسین علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرما، لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، میرے مالک امام امیر کائنات کی نور سے ان کی قبر کو منور فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب علیہ شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم غفور حاجی ایاز حسین ابن محمد رضا خوجہ کے لیے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔